ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ نعمت کیا ہے اور اس کے 3 حقوق کون سے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہم جانیں گے کہ اگر کوئی چیز گم جائے تو اس گم شدہ چیز کے لیے کون سا وظیفہ مؤثر ہوتا ہے۔ ان باتوں کو سورہ دوحا کی آیت نمبر 11 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ پہلے آیہ مقدسہ کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجئے۔ نعمت کا چرچا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یاد رکھیے کہ ہر نعمت پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے۔ نعمت کا پہلا حق ہی یہ ہوتا ہے کہ اس پر شکر ادا کیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرماؤں گا۔ اور نعمت کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس پر خوش ہونا، یہ بھی نعمت کا حق ہے۔ اور اگر یہاں ہم یہ بھی جان لیں کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، یوں تو انسان کے ہاتھ بھی نعمت ہیں، انسان کی آنکھیں بھی نعمت ہیں، انسان کی زبان بھی نعمت ہے، کان بھی نعمت ہے، انسان کے وجود کا ایک ایک حصہ نعمت ہے، لیکن کائنات کی سب سے بڑی نعمت تو وہ ہے جن کو بھیج کر اللہ نے احسان جتلایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے احسان کیا جب مومنوں کو انہی میں سے ایک رسول عطا فرمایا۔ گویا کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی آمد پر خوشیوں کا اظہار یہ سورہ دوحا سکھاتی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجئے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن حکیم نے کہا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمائیے جس وقت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ تو گویا خوشیوں کا اظہار کرنا یہ نعمت کا حق ہوتا ہے۔ نعمت کا پہلا حق شکر ادا کرنا، نعمت کا دوسرا حق خوشیوں کا اظہار کرنا، اور نعمت کا تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا تذکرہ کرنا، اس کا ذکر کرنا۔ یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کیا جاتا ہے، نعمتوں کا اظہار کیا جاتا ہے، کبھی درود پڑھ کر کے، کبھی سلام بھیج کر کے، کبھی نعت پڑھ کر کے، کبھی محفل میلاد سجا کر کے، کبھی محفل سیرت سجا کر کے، تو یہ کیا ہے؟ فحدث، نعمتوں کا چرچا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیجیے۔ دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے خود بھی اظہار فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تمام اولاد کا میں سردار ہوں گا، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے، یہ حقیقت کا اظہار ہے۔ اور پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس دن لواء الحمد، یعنی حمد کا پرچم، اللہ کی تعریف کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ حضور رحمت عالم علیہ السلام حقیقت کا اظہار فرما رہے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن تمام انبیاء اور حضرت آدم اور ان کے سوا جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے کے سارے میرے پرچم کے نیچے ان کو پناہ ملے گی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی زمین سے باہر آؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس میں کوئی فخر نہیں بلکہ یہ حقیقت کا اظہار ہے۔
تو رسول کریم علیہ السلام نے بھی اپنے اوپر اور نعمتوں کا اظہار کیا. تو نعمتوں کا 3 حق ہوتا ہے. پہلا حق شکر ادا کرنا، دوسرا حق خوش ہونا، اور تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کا تذکرہ کرنا. سورہ دوحہ کے اختتام پر ایک خوبصورت بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جس کو حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی کے اندر رقم کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو چاہیے کہ سورہ دوحہ کو 7 مرتبہ پڑھیں اور پھر اپنے سر کے گرد یہ جو انگشت شہادت ہے، شہادت کی انگلی ہے، اس کو پھیرا جائے. جس وقت 7 مرتبہ سورہ دوحہ پڑھ دی جائے تو پھر یہ کہا جائے اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، امسیت فی امان اللہ واصبحت فی جوار اللہ. تو یہ گم شدہ چیز کے لیے حضرت شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ نے ایک وظیفہ اس کا تذکرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके.